السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج کا ہمارا سبق ہے ایک عورت کا صبر جمیل کا عجیب و غریب واقعہ. محترم ناظرین، کیسی کیسی عورتیں صبر والی تھی. اب میں آپ تمام ناظرین کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. وہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا، اے خاتون، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں تھی، میرے چھوٹی عمر کے 3 بچے تھے. گھر میں میں روٹیاں بنا رہی تھی، میرے 2 بچے کھیل رہے تھے اور ایک چھوٹا بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا، یعنی ادھر سے ادھر وہ کر رہا تھا، وہ بھی کھیل رہا تھا. تو اچانک مجھے کمرے سے ایک زور کی آواز آئی. میں نے جب جا کر دیکھا تو اصل میں گھر میں ایک چھری تھی جو کافی تیز تھی. وہ کہیں بچوں کے ہاتھ آ گئی تو بچوں میں سے ایک نے دوسرے بھائی کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چھری کتنی تیز ہوتی ہے؟ کس نے کہا؟ اس بھائی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چھری کتنی تیز ہوتی ہے؟ سوالیہ انداز میں. اس نے کہا کہ نہیں. تو اس بچے نے نادانی میں چھوٹے بھائی کے گلے پہ چھری چلا دی اور اس کا کیا ہوا؟ سانس کی نلی جو ہے کٹ گیا. اب جب وہ بچہ تڑپنے لگا تو یہ بھی پریشان ہو گیا اس کا بھائی کہ یہ کیا ہوا، اب کیا کیا جائے. وہ عورت کہتی ہے، یعنی اس کی ماں، کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا تھا. میں نے اس کی لاش اٹھائی اور صحن کے اندر چارپائی پہ ڈال دیا. پھر میں فکر مند ہوئی کہ میرا دوسرا بیٹا گیا کہاں. کیا؟ وہ فکر میں پڑ گئی، فکر مند ہوئی کہ میرا دوسرا بیٹا گیا کہاں، نظر نہیں آ رہا ہے. میں ڈھونڈنے لگی. اب وہ بچہ ڈر کے مارے چھپ گیا تھا. ہمارے صحن کے اندر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ لڑکا اس کے پیچھے چھپا تھا. جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا جس نے اس بچے کو کاٹا اور وہ بچہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. اللہ اکبر. کہنے لگی کہ میں اس کی لاش بھی اٹھا کے لے آئی اور اس کو لا کے پہلے بچے کے ساتھ بستر پہ لٹایا. پھر میں نے محسوس کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بچہ وہ کہاں ہے، وہ تو ادھر کھیل رہا تھا. کہنے لگی جب میں قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا بچہ رینگتے چولہے کے اندر جا کر گر گیا جہاں پر وہ روٹیاں بنا رہی تھی. میں نے اس کی جلی ہوئی لاش نکالی، 3 بچوں کو لٹایا، ان کو نہلایا، ان کو کفنایا، پھر ان کی تدفین کا عمل ہوا اور میں عمرہ کرنے آ گئی. اور میں نے اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. جس پروردگار نے بیٹوں کی نعمتیں دی، اسی پروردگار نے مجھ سے واپس لے لیا.
تو محترم ناظرین سوچئے کہ ان مصیبتوں کی حالت میں بھی صبر کرنے والے صبر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن جب جنت میں جانے لگوں گا تو ایک عورت ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی، یوں لگے گا کہ جیسے ہی مجھ سے پہلے داخل ہونا چاہتی ہے، تو میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کی ایک بیوہ عورت ہے، اس کے 12 بچے تھے اور ایک ایک بچہ بچپن کے اندر فوت ہوتا گیا۔ یہ آنسو روک لیتی تھی، غم کو پی جاتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں 12 بچوں کو نہلایا، کفنانے کے دفن کے لیے بھیجا، کفنا کے دفن کے لیے بھیجا۔ ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ماں کو اتنا اونچا درجہ دیا کہ یہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے پیچھے داخل ہوتی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ملے، ہم صبر کر لے، برداشت کر لے۔ یہ ہے ہی دنیا، یہاں صبر ہی کرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا نا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غم مانگے نہیں، اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر غم آ جائے تو صبر کیا کرے تاکہ صبر کا اجر ضائع نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر، امت محمدیہ پر جو بھی مصیبتیں آئے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے ہم تمام کو ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔